السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آخری سانس، آخری دھڑکن، آخری لمحہ اور بھیگی بھیگی آنکھوں سے کشش محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائے گی۔ فاصلے بے وجہ نہیں ہوتے، درمیان میں رویوں کی دیوار ہوتی ہے۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہیں۔ بہت تھکا دیا ہے زمانے کے سفر نے مولا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے رونے کا دل چاہتا ہے۔ مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی رہ جاتی ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ رہ جاتا ہے۔ کیوں نہ اپنے زخموں کو گن لیا جائے، اب تو خود کو بھی سن لیا جائے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤ، کچھ مت کہو، بس کنارہ کر لو۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے نہ اداس ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ ظرف والوں کی دنیا ہی الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا نہیں، ابھی میرے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ جن کی دہلیز پر بہنیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بہنوں کو دھوکے نہیں دیتے۔ جس نے کاٹی ہو وہی مجھے بتائے، ایک شب ہجر میں ہوتے ہیں زمانے کتنے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تم نے جلتے دیکھے ہیں جنازے ارمانوں کے، ہم نے کھلے عام جلایا ہے اپنی خواہشوں کو۔ اداسی نے کسی کو نہیں مارا لیکن اس نے ہمیں ہر چیز سے خالی کر دیا۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف لگنے لگے، اور نہ ہی کبھی خود کو اتنا نیک جانیں کہ باقی سب گنہگار نظر آئیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ ہم نے ہزار بار دی دل میں جگہ مگر کم ظرف آستین سے آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے ان لوگوں کے بھی راز چھپائے ہیں جن لوگوں نے محفلوں میں بیٹھ کر مجھ پہ گھٹیا الزام لگائے ہیں۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے، کوئی لحظوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھوٹی پر لٹکی خواہشوں سے۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کتنے ہونٹوں سے تبسم کے جنازے لے کر وقت ہر روز بے پاؤں گزر جاتا ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ کھالی جائے گی؟ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ دو نامحرم، ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔
اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ تنقید کر کے میرے ہنر کی اڑان پر تسلیم کر رہا تھا وہ میرے مقام کو۔ دلوں پر راز ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر بادلوں کو فار کر دکھایا گیا کہ صبر کرنے والوں کے کلیجے غم سے اس طرح پھٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں اتنا طوفان ہوتا ہے جو تمہاری ساری نیکیوں کو بہا کر تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زمین پر بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ کسی روز تو ہوگی روشن میری بھی زندگی، یا اللہ انتظار مجھے صبح کا نہیں تیری رحمت کا ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ کسی دربار پر اگر مرادیں مانگنے جائیں تو ایک بات ضرور سوچئے کہ وہاں بیٹھے بھکاری آپ سے مانگتے ہیں، مزار سے نہیں۔ نہ چل کر آ سکے نہ چل کر جا سکے تو مفت میں زندگی کیوں تھکائیں۔ تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ سفر تمہارے ساتھ بہت چھوٹا رہا مگر تم یادگار ہو گئے عمر بھر کے لیے۔ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیے کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ تمہیں شکایت ہے کہ مجھے بدل دیا وقت نے، خود سے پوچھو کیا تم وہی ہو؟ کتنے نایاب ہوتے ہیں یہ محبتوں کے رشتے، کوئی یاد نہ بھی کرے تو انتظار پھر بھی رہتا ہے۔ ہر شخص نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کی بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جھوٹ موٹ کا ہنسنا بھی کیا اذیت ہے کہ تھک گئے ہیں میرے خد و خال چہرے کے۔ اور جب صبر کی عادت ہو جائے تو پھر شکایتیں کرنے کا دل نہیں کرتا۔ راستوں میں نہ بیٹھو، ہوا تنگ کرے گی، بچھڑے ہوئے لوگوں کی صدا تنگ کرے گی۔ مت ٹوٹ کے چاہو اسے آغاز سفر میں، بچھڑے گا تو ہر ایک ادا تنگ کرے گی۔ ہمت کے صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ وہ ہاتھ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، وہی ہاتھ بعد میں ان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پھیلے تھے۔ قدرت حساب چکانے میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں قرآن کی خدمت سے آپ دولت سے ہی مالا مال ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بہترین محبت کرنے والے ساتھیوں سے نوازا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو عافیت عطا ہو، آپ کی تمام خواہشات پوری کر دی جائیں۔ اللہ کے نوازنے کا اپنے رنگ ہے، خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا اس بادشاہ کے دربار سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔